UCS TV کے ناظرین کو السلام علیکم۔ دوستو، آج ہم آپ کے لیے روزے کے مسائل میں چند غلط فہمیاں اور ان کا ازالہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ جی ہاں دوستوں، آج ہم آپ کو بتائیں گے روزے کے بارے میں لوگوں میں پائے جانے والی 11 غلط باتیں جن کی کوئی حقیقت نہیں۔ پہلی غلط فہمی، الٹی آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ از خود کتنی ہی الٹی یا قے آئے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ خود قصداً یعنی جان بوجھ کر مثلاً انگلی وغیرہ منہ میں ڈال کر قے کی اور وہ منہ بھر ہو تو پھر روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ دوسری غلط فہمی، یہ بھی مشہور ہے کہ حالت روزے میں احتلام ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ حالت روزے میں احتلام سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تیسری غلط فہمی، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ سحری میں آنکھ نہ کھلے اور سحری کھانا چھوٹ جائے تو روزہ نہیں ہوتا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ سحری روزے کے لیے شرط نہیں۔ آپ نے رات میں روزے کی نیت کر لی تھی، یعنی دل میں روزہ رکھنے کا ارادہ کر لیا تھا، پھر سحری میں آنکھ نہیں بھی کھلی تب بھی روزہ ہو جائے گا، البتہ اذان شروع ہونے کے بعد کچھ نہ کھائے اور نہ پیے۔ چوتھی غلط فہمی، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ منہ میں موجود تھوک یا بلغم نگل جانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا یا مکروہ ہوگا، اسی بنا پر وہ بار بار تھوکتے رہتے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ منہ میں موجود تھوک اور بلغم نگلنے سے روزہ بالکل نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، البتہ اگر کوئی بیوقوف منہ سے باہر مثلاً ہتھیلی پر تھوک کر اپنی تھوک یا بلغم منہ میں دوبارہ ڈال کر نگل جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن ایسا عام طور پر کوئی نہیں کرتا۔ پانچویں غلط فہمی، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ چوٹ وغیرہ لگنے پر خون نکل آنے یا خون ٹیسٹ کروانے پر روزے پر کوئی اثر پڑتا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ روزہ کسی چیز کے معدے کے راستے میں یا دماغ میں جانے سے ٹوٹتا ہے، جسم سے کوئی چیز باہر آنے پر نہیں ٹوٹتا، لہٰذا خون زخمی ہونے پر نکلے یا پھر ٹیسٹ کروانے کے لیے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ چھٹی غلط فہمی، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ رات میں غسل فرض ہو جائے تو اب روزہ شروع ہونے کے بعد کلی یا ناک میں پانی افطار کے بعد ہی ڈالیں گے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ روزہ شروع ہونے سے پہلے غسل فرض ہو یا روزے میں احتلام ہو جائے، روزے کی حالت میں غسل کے تمام فرائض ادا کیے جائیں گے۔ غسل میں کلی کرنا اور ناک میں نرم حصے تک پانی پہنچانا فرض ہے، اس کے بغیر نہ غسل اترے گا اور نہ نمازیں ہوں گی۔ البتہ روزہ ہو تو غرارہ نہیں کریں گے، اور عام دنوں میں بھی غرغرہ غسل کا فرض یا کلی کا حصہ نہیں بلکہ جدا گانا سنت ہے، وہ بھی اس وقت جب روزہ نہ ہو۔ البتہ روزے کی حالت میں ناک میں پانی سانس کے ذریعے اوپر کھینچنے کی اجازت نہیں۔ ساتویں غلط فہمی، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جب تک اذان ہوتی رہے سحری میں کھانا پینا جاری رکھا جا سکتا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اذان فجر اور نماز فجر کا وقت تو تب شروع ہوتا ہے جب سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، لہٰذا جو سحری بند ہونے کے باوجود اذان ختم ہونے کا انتظار کرتے ہوئے کھاتا پیتا رہا، اس نے اپنا روزہ برباد کیا اور اس کا روزہ ہوا ہی نہیں۔ آٹھویں غلط فہمی، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ روزے میں انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ سوچ ان علماء کی پیروی کی وجہ سے ہے جن کا موقف یہی ہے تو ٹھیک ہے، البتہ جو قوی اور مضبوط دلائل ہیں ان کی روح سے انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ضرورت ہو تو ڈرپ بھی لگائی جا سکتی ہے۔ نویں غلط فہمی، کچھ لوگ روزے میں تیل، خوشبو لگانے اور منہ زیر ناف یعنی ناف کے نیچے والے بال بنانے کو درست نہیں سمجھتے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ کام روزے کی حالت میں جائز ہے، سرما لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، البتہ کاجل کا حکم سرمے والا نہیں، لہٰذا کاجل سے بچا جائے۔ 10ویں غلط فہمی، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ حالت روزے میں مسواک نہیں کی جا سکتی۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ مسواک کی جا سکتی ہے، البتہ ٹوتھ پیسٹ اور منجن نہیں کر سکتے۔ اسی طرح مسواک میں یہ احتیاط رکھی جائے کہ ریشے حلق میں نہ جائیں۔ 11ویں غلط فہمی، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ روزے میں عطر یا خوشبو سونگھنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ مائع خوشبو یعنی لیکوڈ حالت میں یا ٹھوس خوشبو سونگھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ اگر کسی نے اگربتی کا دھواں مثلاً منہ یا ناک کے ذریعے اندر کھینچا جو کہ کامحالہ حلق میں جائے گا، اور یوں ہی کسی بھی خوشبودار یا غیر خوشبودار دھوئیں کی دھنی اس طرح سے لی کہ مثلاً اس کے دھوئیں کو ناک یا منہ سے حلق میں داخل کیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دوستوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے جان پہچان کے لوگوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے
اور اسی طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے UCS TV کو سبسکرائب کرتے ہوئے پاس میں موجود گھنٹی کے نشان کو ضرور دبا دیجیے۔